پوری دنیا سے یہ آواز گونجتی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں بھی سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جہاں تک میلاد کی بات ہے، جہاں تک جلوس کی بات ہے، تو دلائل ایک نہیں بہت سارے دلائل ہیں۔ آپ میلاد ہی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ قرآن کی آپ جب تلاوت شروع کریں گے تو جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں آپ کو میلاد نامہ ملے گا۔ کہیں حضرت آدم کا میلاد نامہ، کہیں حضرت نوح کا میلاد نامہ، کہیں حضرت اسماعیل کا میلاد نامہ، کہیں حضرت زکریا کا میلاد نامہ، کہیں حضرت یحییٰ کا میلاد نامہ، کہیں حضرت موسیٰ کا میلاد نامہ، کہیں حضرت عیسیٰ کا میلاد نامہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کا میلاد نامہ قرآن میں بیان کر کے بتا دیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کا میلاد نامہ بیان کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے میلاد کو بیان کیا، مگر صرف ذکر ولادت تک محدود ہے۔ مگر جب آمنہ کے لال کی بات آئی، جب احمد مختار کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا میلاد نامہ کس انداز میں بیان کیا ہے۔ خود پروردگار فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہے، اور آپ کے والد کی قسم اور آپ کی قسم کہ آپ ان کی اولاد ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، مگر کسی کی ولادت کی قسم رب کائنات نے نہیں کھایا۔ حضرت آدم کی ولادت کی قسم نہیں کھائی، حضرت ابراہیم کی ولادت کی قسم نہیں کھائی، حضرت موسیٰ کی ولادت کی قسم نہیں کھائی۔ پروردگار نے کسی اور نبی کی ولادت کی قسم نہیں کھائی ہے، صرف اپنے محبوب کی ولادت کی قسم کھا کر کے رب نے بتا دیا اور نبیوں کا مقام اور ہے، میرے حبیب کا مقام اور ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور ایک پوائنٹ کی بات رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ مکہ کی قسم رب نے کیوں کھائی؟ غور و فکر کریں گے آپ۔ وہ قسم نہ بھی کھائے اور کوئی بات کہہ دے تو کون ہے جو اس کی بات کو جھٹلائے؟ کون ہے جو اس کی بات کو ٹالے؟ مگر کس عظیم الشان کے ساتھ اپنے حبیب کی اپنے حبیب کا میلاد نامہ بیان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا، کہاں لکھا ہے میلاد کی محفل کرنا، کہاں لکھا ہے جلوس نکالنا، تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے میلاد منانا، سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے جلوس نکالنا۔ لکھا تو بہت جگہ ہے مگر تمہیں نہیں ملے گا تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ رب کائنات نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں کعبہ شریف ہے،
وہاں آب زمزم ہے، وہاں صفا ہے، مروہ ہے، وہاں حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، وہاں میزاب رحمت ہے، وہاں حجر اسود ہے۔ اس لیے رب کائنات نے نہیں مکہ کی قسم کھائی کہ وہاں منا ہے، عرفات ہے، بلکہ مکے کی قسم رب کائنات نے اس لیے کھایا کہ اے میرے حبیب، میں مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ کی جائے ولادت ہے، یہ آپ کی پیدائش یہاں، آپ کی نسبت مکے سے ہے، مکے کو آپ سے نسبت ہے، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ کی بات اور کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کی میلاد مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ کیسے آپ ماں کے شکم میں مبارک میں آئے، آپ کا نور کیسے منتقل ہوتے ہوتے عبداللہ کی پیشانی میں، عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کی گود میں، تو ان ساری باتوں کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں آسان کرنا چاہتا ہوں اور بالکل اختیار دیتا ہوں کہ اگر کنہیں کو اعتراض کرنا ہے، کنہیں کو سوال کرنا ہے، تو یہ سوال کسی مولوی، کسی امام، کسی مفتی، کسی فقیہ، کسی محدث سے نہ کرے۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے، تو ڈائریکٹ قرآن سے سوال کرے، ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں سوال کرے۔ دیکھے کہ رب کائنات نے کس انداز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بیان کیا قرآن میں، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں حضرت زکریا گئے، بے موسم پھل دیکھے تو وہیں سے دعا کیے کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ رب نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر رب نے جب خوشخبری دی کہ ٹھیک ہے تمہیں بیٹا عطا کروں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، تو پھر ان کے دل میں جو خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر میرے یہاں اولاد کیسی ہوگی، رب نے اس کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ پڑھیے، جبرائیل امین ان کے پاس آئے، اس کا بھی ذکر۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں تو کنواری ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، اس کا بھی ذکر۔ وہ حاملہ ہوئی، اس کا بھی ذکر۔ بوقت ولادت جو درد ہوتا ہے، رب نے اس درد کا بھی ذکر کیا۔ اور جب حضرت مریم اس درد میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے کہا کاش اس سے پہلے میں بھولی بصری ہو چکی ہوئی ہوتی۔ رب نے اس کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی رب نے اس کا بھی ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ رب نے ان چیزوں کا ذکر کر کے ایک قانون بتا دیا کہ محبوبین بندوں کا ذکر اسی انداز میں کرنا یہ بدعت نہیں، یہ خدا کی سنت ہے۔ میرے حبیب کی میلاد منانا تو حضرت آدم سے شروع کرنا، آمنہ کے آنگن تک، اور آمنہ کے آنگن سے حلیمہ کے گھر تک، اور حلیمہ کے گھر سے شہر مدینہ تک جو بھی میسر آئے سبوں کا ذکر کرتے جانا، یہ بدعت نہیں، یہ خدا کی سنت ہے۔ تبھی تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب اس میں یہودیوں کی یہ چال ہے کہ ان مسلمانوں کو میلاد سے روکا جائے، ان کو جلوس سے روکا جائے، ان کو نیاز فاتحہ سے روکا جائے، یہ یہودیوں کی چال ہے۔ اب چاہے ان کی چال پہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا چلے، مگر یہ سوچ ان لوگوں کی ہے، یہ پلاننگ ان لوگوں کی ہے، یہ چال ان لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی تھی
کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکالی جائے. ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، 15 اگست کے جلوس کو کوئی بدعت کہتا ہے کیا؟ ایک مولوی سے آپ لکھا کر دے دیجئے مجھے، جو کہیں گے وہ میں مانوں گا کہ 15 اگست کو جلوس نکالنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. کسی بھی مولوی سے لکھوا کر لائیے، جیسا ہی وہ لکھے گا پورے ہندوستان والے کہیں گے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہندوستان کا وفادار نہیں ہو سکتا. جس دن میرا ملک آزاد ہو اس دن جلوس خوشی میں کوئی نکالے تو کسی کے اندر ہمت نہیں کہ بدعت کا فتویٰ لگا دے، ناجائز کا فتویٰ لگا دے. اور جس دن ہندوستان نہیں پوری دنیا آزاد ہوئی اس دن کوئی جلوس نکالے تو بدعت کا فتویٰ لگتا ہے، شرک کا فتویٰ لگتا ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ ایسے نا ہنجاروں کی کوئی مروت مت کرو، کوئی صلح نامہ مت کرنا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں کی کیا مروت کیجئے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے چل ہٹ نادان، تجھ سے اور جنت سے کیا ہٹوا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. ایسے ناہنجاروں سے کہہ دو کہ جس طرح ہم دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں ہم تجھے بھی نکال کر پھینک دیں گے. مصطفیٰ کی ناموس کی بات آئے گی تو ہم کوئی مروت نہیں کریں گے. تو تیار رہیے گا، آنے والے جمعہ کو عید میلاد النبی ہے اور جمعرات کا دن گزار کر رات میں آپ پوری رات عبادت و ریاضت کریں، مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں. میں کہتا ہوں میلاد سے اتنی نفرت، اگر مصطفیٰ کی میلاد نہیں ہوتی تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. مصطفیٰ کی میلاد نہیں ہوتی، میرے آقا کی ولادت اگر نہیں ہوتی تو یہ کائنات ہوتی نہیں. یہ رب نے فرمایا ہے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی بھی چیز پیدا نہ کرتا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس رات جس دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن وہ تاریخ شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے. کیونکہ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو شب قدر کہاں سے آتی؟ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو شب قدر کہاں سے آتی؟ تبھی تو کہے ہیں نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ایک نہیں دو نہیں ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں. اب تو ابلیس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں. اس وقت تو صرف ابلیس ماتم کر رہا تھا، صرف ابلیس، صرف اور صرف ابلیس. باقی جتنے تھے جانور، دریائی جانور، سمندری جانور، جنگلی جانور، چرندوں پرند، پوری دنیا میں خوشیوں کا دور تھا، سارے لوگ مست تھے. یہاں تک جو کعبے کے اندر بت تھے وہ بھی اوندھے ہو گئے، پجاری بھی حیران و پریشان تھا. خود حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس رات کا عالم یہ تھا کہ پورب کے جانور پچھم کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آج دو نبیوں کے سردار آ چکے ہیں، آج رسولوں کے رسول آ چکے ہیں، آج نبیوں کے نبی آ چکے ہیں. کیا مطلب کہ پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی
اور ابلیس جو ہے وہ ماتم کر رہا تھا کہ اب یہ آ گئی ہے، اب میرا کیا ہوگا، اب یہ آ گئی ہے، اب میرا کیا ہوگا، اب آسمانوں میں میرا چڑھنا بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا کام کرو کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور محبت کا اظہار اس انداز میں کرو کہ یا رسول اللہ، گناہگار صحیح، بد صحیح، بدکار صحیح، مگر ہوں تو آپ ہی کا۔ یا رسول اللہ، گناہگار ہوں مگر آپ کا غدار نہیں ہو، گناہگار ہوں، بدکار ہو مگر آپ کا غدار نہیں ہو، تو مصطفیٰ اپنے دامن کرم میں ضرور ہمیں چھپا لیں گے۔ اور اگر غدار ہو جاؤ گے تو پھر کوئی ماں کا لال نہیں بچا سکتا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ عبادت میں کمی کی تھی، سجدے میں کمی کیا تھا۔ ہم اور آپ کتنے دن تک نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ اگر جوڑیں گے تو مہینے میں 4 دن، 5 وقت جوڑیں گے تو شاید کچھ لوگ کھرا اترے۔ 6 کروڑ سال تک عبادت کیا تھا۔ کتنے سال تک؟ 6 کروڑ سال تک۔ سب یاد کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ زمین پہ رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی اگر ابلیس کے سجدے کو زمین میں بچھایا جائے۔ رائے کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں باقی رہے گی ابلیس کے سجدے کو اگر زمین پہ رکھا جائے۔ 6 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا، ایک مرتبہ صرف انکار کیا نبی کی تعظیم سے، ایک مرتبہ۔ تو 6 کروڑ کی عبادت کو رب نے نہیں دیکھا کہ کتنا سجدہ کیا تھا، کتنی تسبیح پڑھا تھا، کتنا بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ فوراً رب نے کہا چل ہٹ جا، تم مردود ہو گیا، اور جنت سے نکال دیا۔ عبادت اپنی جگہ، سجدہ اپنی جگہ، ریاضت اپنی جگہ، تعظیم نبی سے مکرا تو سارے سجدے منہ پہ مار دیے گئے، اور ایسی سزا ملی، جنت میں رہتا تھا باہر کر دیا گیا۔ رب نے بتا دیا اگر تعظیم نبی سے مکرو گے تو سزا ایسی ملے گی۔ تو 6 کروڑ سال تک عبادت کرنے والا، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، 6 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا، ایک بار مکرا تو جنت سے باہر۔ یار تم تو ابھی باہر اور مکر رہے ہو تو وہاں کیسے جاؤ گے؟ جو اندر تھا مکرا تو باہر کر دیا گیا، تم باہر رہ کر کے اتنا مکر رہے ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا؟ تم پہلے ہی سے باہر ہو اور اس انداز میں مکر رہے ہو۔ ارے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضرات، تو محبت رسول سب سے بڑی دولت کا نام ہے۔ ہمیشہ میرا یہی پیغام رہتا ہے آپ لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ جس علاقے میں کوئی عالم رہتا ہے، کوئی امام رہتا ہے، اس علاقے میں برائیاں پنپتی ہے تو پہلے اس امام کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں کی اصلاح کرے۔ میرا جو کام ہے میں آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچاتا ہوں، مروت بھی نہیں کرتا ہوں، اور آپ کا کام ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ جو نہیں سمجھتی ہیں ان کو آپ سمجھائیں، جو سمجھدار ہے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ آپ اپنے ساتھ ان کو کریں۔
عبادت و ریاضت پہ آپ غور و فکر کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، محبت رسول کا چراغ دل میں اس انداز میں آپ روشن کریں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھے تو کہے کہ یہ مصطفیٰ کا یہ وفادار ہے، غدار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہے۔ اس چیز میں آپ کھڑے اترے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔